السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ الحمدللہ ہمارا رد قادیانیت اور ختم نبوت کا محاذ اپنے فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ قادیانی عوام کی اکثریت مرزا غلام قادیانی کے اصل مذہب، اس کے اصل مقدمہ، اس کے اصل دعویٰ سے یکسر ناواقف ہے۔ اور وہ اصل مقدمہ اور دعویٰ مرزا غلام قادیانی کا کیا ہے؟ سنیے ذرا غور سے۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ سرکار نے 2 مرتبہ دنیا میں مبعوث ہونا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد ابن عبداللہ القریشی الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ مکہ میں آئے، اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی کے طور پہ قادیان میں آئے۔ کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ اس لیے آئے کہ اپنی پہلی بعثت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو مکمل نہیں کیا جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، لہٰذا وہ دوسری مرتبہ قادیان میں نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے طور پہ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ پھر کہتا ہے کہ سرکار کا یہ دوسری مرتبہ آنا، نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے طور پہ آنا، یہ اکمل ہے، روحانیت کے اعتبار سے اشد ہے، اقویٰ ہے، اور مرزا غلام قادیانی کی موجودگی میں کہا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کے طور پہ آنا یہ محمد ابن عبداللہ سے شان میں بڑھ کر ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس بات پہ ایمان لانا اہل ایمان پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن کریم پہ ایمان لانا فرض ہے، اور اس بات کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ یہ ہے مرزا غلام قادیانی کا اصل مقدمہ۔ اب ہم پچھلے 1 ہفتہ سے اس مقدمہ کو مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے دلائل کے ساتھ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں قادیانیت پہ ایک سناٹا طاری ہے۔ اب یہ ایسا کفریہ عقیدہ ہے کہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جب اس کفریہ عقیدے کو قادیانی عوام کے سامنے کھول کے پیش کر دیا جائے، ثابت کر دیا جائے، جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو شاید ہی کہ اس کی جماعت کا حصہ رہنا چاہے گا۔ اسی مقدمہ کو ان کے گھر میں ثابت کرنے کے لیے ہمارے استاد عدنان رشید بھائی، میں، ہمارے عامر حق بھائی، ہم ان کے مشہور یوٹیوبر رضی کی لائیو سٹریم پہ گئے، جہاں پہ وہ اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا، اور آپ اس تمام بات چیت کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ اس مقدمہ پہ بات چیت کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک باقاعدہ پیغام ویڈیو کی شکل میں جاری کیا۔ ہم نے کہا کہ اگر موجودہ قادیانی خلیفہ یہ سمجھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب، عقیدہ اور دعویٰ یہ نہیں ہے، تو وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کر دے کہ بھئی یہ جو عقیدہ یہ لوگ پیش کر رہے ہیں یہ کفریہ عقیدہ ہے اور اس کا حامل شخص کافر ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ یا اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ ہے جو مرزا غلام قادیانی کا ہے اور اس کو وہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، تو ہم سے مناظرہ کر لیں۔ اس پہ قادیانی جماعت میں مکمل سناٹا ہے، مکمل خاموشی ہے، اور خدا کی قسم ہمارے پاس دلائل کا وہ دفتر ہے، وہ انبار ہے کہ اگر اس مقدمہ کو قادیانیت دنیا کی کسی کورٹ میں لے کے جانا چاہے، ہم تیار ہیں، انشاءاللہ اس مقدمہ کو ہم کورٹ میں ثابت کریں گے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ مارکہ حق و باطل اپنے فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ قادیانیت اس وقت بیک فٹ پہ ہے، ان پہ خوف طاری ہے۔ ان کا خلیفہ نہ آفیشیل طور پہ اس عقیدہ کے انکار اور کفر کی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اور نہ ان کے مربی اس کا دفاع کرنے کو تیار ہے۔